بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ آیا ہے نار کا، جہنم کا، جس سے روزہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک مختصر سی جھلک ہم اس جہنم کی آگ اور جہنم کی جو دنیا ہے، اللہ رب العزت نے جسے بنایا ہے، اور ایک حقیقت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ نے بنائی ہے۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اللہ نے دونوں کو بنایا ہے۔ اور اللہ کے کچھ بندے جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے بہت سارے بندے وہ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، بہت مختصر انداز میں ہم اسے سمجھیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور 7 جہنم جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے ہم زمین میں اپنا کوئی پانی کا ٹینک بناتے ہیں یا سیفٹی ٹینک بناتے ہیں، تو اس کا دروازہ ہم نیچے سے اوپر کھولتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، دروازے ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں، اس طرح جہنم کے دروازے نہیں۔ جہنم چونکہ ایک گھڑا ہے، جہنم کا گھڑا، تو گھڑے کا جیسے دروازہ کھولا جاتا ہے ویسے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ 7 طبق ہیں۔ ان کو درکات کہا جاتا ہے، نیچے اترنا ہے ان میں۔ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر نیچے چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں۔ 7 گڑھے ہیں جہنم کے، اور 7واں بالکل الدرک الاسفل جسے کہا جاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جو لوگ منافق ہیں، نفاق رکھتے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں مگر اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی جو سازش کرتے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے جن کے منصوبے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 گڑھوں میں سے سب سے آخری گڑھے میں انہیں رکھیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اور جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں مگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کو بخشوایا نہیں ہے، اور ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ ابھی باقی ہیں، ان مسلمانوں کو سب سے پہلے گھڑے کے اندر رکھا جائے گا، اس میں ہلکا عذاب ہوگا۔ اب یہ جو گھڑا ہے، ایک حصہ، کتنی وسعت ہے اس کی؟ آئیے حدیث پاک سے اسے سمجھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز تھے۔ باتیں ہو رہی تھی، آپ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے کہ اچانک کسی چیز کے زور سے گرنے کی، پڑنے کی آواز آئی، دھڑام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا اتدرون ما ھذا؟ آپ جانتے ہو کہ یہ کیا چیز تھی، کس چیز کی آواز آئی؟ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہی کہا اللہ و رسولہ عالم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر 70 سال پہلے جہنم کے اوپر کے دہانے سے چھوڑا گیا تھا، اور وہ نیچے تیزی سے گر رہا تھا، گرتا جا رہا تھا، گرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 70 سال ہوئے، آج وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے اور گرا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک
پتھر جو وزنی ہوتا ہے اور اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اس کی یہ مسافت، اس کا یہ سفر 70 یعنی اردو کا 70، گجراتی میں ہم لوگ جسے 70 کہتے ہیں، 70 سال پہلے اسے چھوڑا گیا تھا، اور آج وہ جہنم کی تہ میں گرا ہے، اور اس کے دھڑام سے گرنے کی آواز ہمیں اللہ کے فضل سے سنائی دی۔ عام طور پر آواز نہیں آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہی کہہ لیجئے، آپ کا معجزہ ہی کہہ لیجئے کہ آپ کی برکت سے آواز آئی، صحابہ نے سنی، اور ہمیں علم ہوا کہ جہنم کے گڑھے کی گہرائی اور وسعت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں طرح طرح کے عذاب کے سامان بنا رکھے ہیں، ان میں سے ایک آگ ہے جو جلائی جاتی ہے۔ آگ کی سختی کا عالم بس مت پوچھئے کیا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ دنیا کی جو آگ جسے ہم استعمال کرتے ہیں، جہنم کی آگ اس سے 70 یعنی پھر آیا 70 زیادہ گنا خطرناک ہے، شدید ہے، سخت ہے۔ جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی تخفیف کی گئی تھی جب اسے دنیا میں لایا گیا تھا، اس کو ہلکا کیا گیا، اس کو پانی سے دھویا گیا کئی مرتبہ، اور پھر اسے دنیا میں لایا گیا تاکہ ہمارے لیے اس سے نفع حاصل کرنا آسان ہو۔ ورنہ جہنم کی آگ کا ایک ذرہ اگر اپنی اصلی حالت میں اس دنیا میں آ جاتا ہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہوتا، ذرہ اسے کہتے ہیں جو آسمان میں، جو فضا میں ہمیں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ذرہ جو فضا میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اگر ایک ذرہ اپنی اصلی کیفیت کے ساتھ اس دنیا میں آ جاتا تو اس دنیا میں قیامت تک زمین سے ایک درخت نہ اگتا، ایک سبزہ نہ اگتا۔ اتنی سخت کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگ بنائی ہے جہنم کی۔ دنیا کی آگ چیزوں کو جلاتی ہے، پتھروں کو نہیں جلاتی، لیکن جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا وقودها الناس والحجارہ، لوگوں کو بھی جلائے گی، اور جو پتھر، جو بڑے بڑے پتھر پہاڑوں کی شکل میں، بلکہ پہاڑوں سے زیادہ بڑے بڑے پتھر جہنم میں ہوں گے، ان پتھروں کو بھی جلا کر وہ چکنا چور کرے گی۔ محترم حضرات، آئیے رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات میں نہایت آہوزاری کے ساتھ اپنے خالق و مالک کے سامنے دعا کریں کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔